آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ کو آپ اس ترتیب سے پڑھیں، یہ طریقہ ہمیں احادیث مبارکہ کی روشنی سے ملتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کو ہم کیسے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کمنٹ میں ایک مرتبہ اللہ لکھیں، اللہ کی مدد ہمارے ہر عمل میں شامل ہو جائے۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آج آپ کے ساتھ بہت اہم باتیں، اہم ہدایات جو ہمیں اسلام، قرآن، حدیث اور شریعت کی روشنی سے ملتی ہیں، آج آپ کے ساتھ میں کرنے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ہر مسلمان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے تمام جائز کام اللہ تعالیٰ کی رضا، برکت اور کامیابی کے ساتھ مکمل ہوں۔ زندگی کے ہر مسئلے اور ہر مرحلے میں انسان مختلف آزمائشوں، مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرتا ہے۔ کبھی تعلیم میں کامیابی مطلوب ہوتی ہے، کبھی کاروبار میں برکت، کبھی ملازمت میں آسانی، کبھی امتحان میں کامیابی، کبھی سفر میں خیر اور کبھی کسی اہم فیصلے میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ایسے ہر موقع پر مومن کا سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کامیابی صرف دنیاوی اسباب سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے، اخلاص، دعا اور نیک اعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم بار بار اس حقیقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اصل مدد، اصل طاقت اور اصل کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم سورت سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے اور اسے ام الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ کافیہ ہے، اس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی ماں اس کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ سورت اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کے ربوبیت، رحمت، بندگی، توکل اور ہدایت کی جامع دعا پر مشتمل ہے۔ اسی لیے ہر نماز کے ہر رکعت میں انسان اس کی تلاوت کو فرض قرار دیا گیا ہے، جو اس کی عظمت اور فضیلت کا واضح ثبوت ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ساتھ انسان بار بار اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ کی مدد طلب کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ دنیا کا ہر کام اللہ کی مدد سے ہی حل ہوتا ہے، اللہ کی مدد سے ہی آسان ہوتا ہے۔ کسی بھی کام میں اگر ہمیں مشکل پیش آئے، ہمیں رکاوٹ پیش آئے، تو قرآن کریم نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی آپ کو کوئی مشکل آ جائے پھر آپ استعینوا، آپ مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، ایک تو نماز ادا کرو اور دوسرے نمبر پر صبر کرو۔ تو نماز کے اندر جب بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو یہ انسان اللہ سے بار بار مدد طلب کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی سورۃ الفاتحہ کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر سام کے ڈسے ہوئے شخص پر دم کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے وہ شخص شفا یاب ہو جاتا ہے۔ جب یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کی تائید فرمائی۔ یہ واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا اور برکت کا عظیم ذریعہ ہے۔ یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہر کام میں کامیابی کے لیے سورہ فاتحہ کو کسی مخصوص تعداد کے ساتھ وظیفہ بنانا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ قرآن کریم کی تلاوت، سورۃ الفاتحہ کی کثرت، اخلاص کے ساتھ دعا اور اللہ تعالیٰ پر کامل توکل اور یقین کا ہونا یہ باعث خیر و برکت ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص سورۃ الفاتحہ کو ثواب اور دعا کی نیت سے پڑھے اور اس کے بعد پھر اپنے جائز مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو یہ ایک مشروع اور بابرکت عمل ہے، لیکن شرط یہ ہے اسے سنت سے ثابت مخصوص اس کو وظیفہ نہ سمجھا جائے۔ میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی وظیفہ ہے، کوئی بھی عمل ہے، اس کا ذکر ہمیں احادیث کی روشنی سے ملتا ہے، ہمیں اس کا ذکر شریعت کی روشنی سے ملتا ہے، مگر اس کو مخصوص کر کے اگر کوئی بندہ کہے کہ یہی چیزیں مخصوص انداز میں پڑھی جائیں تو یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ اس تعداد میں پڑھیں بھی تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے یا کوئی اتنی اس میں سختی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اصل کامیابی صرف مال،
شہرت یا منصب کا نام نہیں، بلکہ اصل کامیابی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، دل کا سکون، حلال رزق، نیک انجام اور آخرت کی فلاح شامل ہو۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ پڑھتے وقت اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں، حلال روزی اختیار کریں، نماز کی پابندی کریں، یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورۃ الفاتحہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہمارے تمام جائز کام آسان فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی حقیقی کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیشہ اپنی رحمت اور حفاظت میں ہمیں اللہ رکھے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس وظیفے کو۔ باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ اپنے جائز مقصد اور کامیابی کی دعا کریں۔ بہتر ہے کہ ابتدا اور اختتام میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر ساتھ آپ یہ ایک دعا کو بھی ضرور پڑھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ آپ آیت مبارکہ کو، اس دعا کو بھی پڑھتے رہیں، اور سورۃ الفاتحہ کو آپ 7 بار پڑھ کر کسی بھی مقصد کے لیے جب مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ اگر کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے، سورۃ الفاتحہ کو پانی پر دم کر کے اس کو پلاتے رہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس سے آپ کو ہر طرح سے سکون بھی ملے گا اور آپ کی مشکلات آسان ہوں گی، آپ کی پرابلم سولو ہو جائیں گی۔